الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین اور محترم بزرگوں، عزیزوں اور پیارے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ میں نے ابھی تک آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ولادت سے پہلے اور آپ کے بچپن اور جوانی اور نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کے احوال کو بیان کیا۔ جب قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے اور بتوں کی مذمت بیان کرنے کی بنا پر قریش مکہ بار بار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں آتے اور آپ سے سمجھوتا کرنا چاہتے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد میں قریش مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیفیں دیں، مصیبتیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے اوپر جتنے بھی صحابہ ایمان لے کر کے آئے، اور بالخصوص وہ صحابہ کہ جن کا مکہ کے اندر کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، جو باہر سے آ کر کے بسے تھے، ان تمام صحابہ کو بہت ہی زیادہ مصیبتیں انہوں نے اور پریشانیاں دی۔ اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، یہ حضرات قابل ذکر ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز میں سجدے کی حالت پہ تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے ایک اوجھڑی اونٹ کی لا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ڈال دی۔ چنانچہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی اور انہوں نے وہ اوجھڑی اور غلاظت آپ کے اوپر سے ہٹائی۔ پھر یہ تمام قریش مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جمع ہو کر یہ باتیں رکھی کہ ہم نے آپ کے سامنے جتنی بھی باتیں رکھی ہیں آپ نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور مکہ کے اندر جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی بنا پر مکہ کی آبادی اور مکہ کے اندر جگہ تنگ پڑ گئی ہے، یہ جگہ ہماری کشادہ ہو جائے، اللہ سے دعا کریں کہ یہ اللہ پہاڑ ہٹا لے اور یہاں پر نہریں جاری ہو جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہارے ان کاموں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو دین کی دعوت لے کر کے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ ایسا کریں کہ کم سے کم ایک فرشتہ اپنے لیے نازل کر لیں کہ جہاں پر بھی آپ دین کی دعوت دینے جائیں وہ فرشتہ آپ کی تصدیق کرے کہ یہ محمد سچ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ یہ باتیں ہوتی رہیں، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کریں آپ اللہ سے دعا کریں، اور جو ہمارے آباء و اجداد گزر گئے ہیں قصی بن کلاب، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان قصی بن کلاب کو زندہ کر دیں۔ یہ قصی وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے آس پڑوس کے قبیلوں کو لے کر کے مکہ پر حملہ کیا تھا اور دوبارہ سے اپنی تمام چیزوں کو واپس لے لیا تھا آ کر۔ تو وہ بہت نیک تھے۔ قریش مکہ نے مطالبہ رکھا آپ قصی بن کلاب کو زندہ کروا دیں، اور یہ نہیں کہ صرف زندہ کرا دیں بلکہ وہ آئیں اور آ کر کے آپ کی تصدیق کریں کہ محمد سچ بول رہے ہیں، تب ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ وہ یہ مطالبے اس وجہ سے رکھ رہے تھے کہ ہم نبی سے ایسا مطالبہ کریں کہ جس مطالبے کو نبی پورا نہ کر سکیں تو ہماری بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ نبی نہیں ہے اور ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر کے آئیں گے۔ تو آپ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا ہے کہ چلیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ اللہ سے دعا کر کے ہمارے اوپر عذاب کو نازل فرما دیں۔ آپ نے اس کے بھی جواب میں وہی فرمایا کہ میں دین کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، تم اگر قبول کر لو تو بہتر ہے، نہیں قبول کرو گے تو اللہ تمہارا حال دیکھے گا۔ چنانچہ اس کے بعد میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ اے محمد کان کھول کر کے سنو
کہ اگر تم سیڑھیاں آسمان پر لگا دو اور ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر کے جاؤ اور آسمان سے فرشتے لے کر کے آؤ اور فرشتے تمہاری اگر گواہی دیں کہ یہ محمد سچ بول رہے ہیں، ہم پھر بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو کر وہاں سے اپنے گھر کو واپس ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کو اللہ کے حکم سے کچھ معجزات کو دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ جس بھی نبی کو بھیجتا اس نبی کو معجزہ دے کر کے بھیجتا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں جو دیکھنے میں لوگوں کو سانپ لگنے لگی، تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی کو پھینکیں، یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ لاٹھی بھی سانپ بن گئی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالتے تھے اور پھر نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتا تھا سورج کے طریقے سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھوں کے اندر لوہا موم کی طرح پگھل جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا کہ بچپن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کی صداقت کے لیے گواہی دی۔ اسی طریقے سے کسی پرندے کو اپنے ہاتھ سے بناتے اور اس کے اندر پھونک دیتے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ ایک مردے کو انہوں نے اوپر پھونکا، قم باذن اللہ کہہ کر وہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ کوڑی کے اوپر پھونکا تو وہ کوڑی اللہ کے حکم سے اس کا مرض دور ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کو معجزات دیتے ہیں تاکہ یہ جب لوگوں کے پاس میں دین کی دعوت لے کر کے جائیں تو لوگ ان کی بات کا یقین کر لیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزات ملے۔ تو حضرت ابراہیم کا معجزہ کہ جو آگ تھی وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ان کے لیے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کہ ایک مردہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت داؤد کا معجزہ، یہ تمام معجزے انبیاء کے ایسے رہے ہیں جو اس وقت کے لوگوں کے سامنے تھے، یعنی آج کے وقت میں کوئی بھی معجزہ باقی نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں نے اپنے مشاہدہ کیا اور اپنی آنکھوں سے ان معجزوں کو دیکھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دیا ہے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے وہ معجزہ رہے گا۔ اور نبی کے جو معجزات ہیں اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک کا کیا معجزہ؟ عرب کے اندر جو عرب لوگ تھے وہ اتنے بڑے فصیح و بلیغ اور ادبا اور شعراء اس کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نے جب قرآن پاک کو پیش کیا اور قرآن پاک کو ظاہر کیا تو بڑے سے بڑے فصحاء اور بلغاء تھے اس قرآن پاک کو دوسرا اس جیسا لانے سے عاجز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک محمد اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کرتے ہیں تو تم اس قرآن پاک جیسا دوسرا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ دنیا جانتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ قرآن جیسا کوئی معجزہ لے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس اعلان کو تھوڑا اور عام کیا اور پھر کہا کہ اگر تم اس جیسا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم اس قرآن جیسی 10 صورتیں پیش کر کے دکھاؤ۔ جب یہ بھی چیلنج کو ماننے سے وہ رہ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ایک صورت ہی اس کے مثل لا کر کے دکھا دو اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ تو بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ اور ادیب تمام کے تمام اپنی جگہ رہ گئے، کوئی بھی ایک صورت لانے سے عاجز رہ گیا اور ایک بھی صورت نہیں لے کر کے آیا۔ کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے اس چیلنج کو قبول کرنا چاہا، لیکن اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے خود ان کو ناکام بنا دیا اور خود کہہ دیا کہ تمہارا یہ کلام اس لائق نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرے۔ ایک شخص اٹھ کر کے آیا اور اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل،
قرآن پاک کی جو ایک صورت ہے القاریہ، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، تو اس نے پیش کیا اس کے مقابلے میں الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی کا تذکرہ کیا۔ تو اس وقت جو کفار تھے انہوں نے خود اس کا رد کر دیا کہ کہاں تمہارا کلام اور کہاں وہ فصیح و بلیغ قرآن پاک جو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جس میں قیامت کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص اٹھ کر کے آیا اور اس نے والسماء ذات البروج جو صورت ہے، برجوں والے آسمان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، والسماء ذات البروج، قسم ہے ان برجوں والی آسمانوں کی۔ تو اس نے اس کے مقابل میں پیش کیا والنساء ذات الفروج، فرج کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو اور ذکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو، کہ فرجوں والی عورتوں کی قسم، تو اس کے بھی کلام کو انکار کر دیا گیا اور اس کا کلام بھی نہیں چل سکا۔ تو قرآن پاک کا جو چیلنج تھا کہ ایک صورت لے کر کے آ جاؤ اور اپنے ساتھ انسانوں کو، جناتوں کو، تمام لوگوں کو جوڑ لو اللہ کے علاوہ، اس کے باوجود بھی تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، یہی قرآن پاک آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تہجد میں اس کو پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے کفار مکہ، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، یہ تینوں حضرات آ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قرآن پاک کو سن رہے ہیں۔ جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی، مجلس برخاست ہوئی تو آپس میں تینوں کی ملاقات ہوئی اور تینوں نے مشورہ کر لیا کہ آئندہ کوئی بھی سننے کو نہیں آئے گا۔ چنانچہ دوسرے دن پھر یہ تینوں آ گئے اور جب قرآن پاک کی تلاوت ختم ہوئی پھر ان تینوں کی ملاقات ہوئی اور پکا وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد سے قرآن پاک کو سننے کے لیے ہم تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ جب تینوں نے وعدہ کر لیا تو ہر شخص نے یہ سوچا کہ شاید اب وعدہ ہو گیا ہے، کوئی دوسرا نہ آئے، پھر تینوں تیسرے دن بھی آ گئے۔ اس طریقے سے چوتھے دن جب یہ حضرات آئے اور اس کے بعد میں اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھا کر کے ابو سفیان کے پاس میں آئے اور آ کر کے پوچھتے ہیں کیا اس قرآن پاک کے اندر حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی نہیں ہے؟ پھر ابو جہل کے پاس میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ آپ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ ہم اور بنو ہاشم یہ ہم دونوں برابر کے لوگ تھے، ہم بھی مہمانی کرتے تھے، وہ بھی مہمانی کرتے تھے، حاجیوں کی دیکھ بھال وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہ بھی ستو پلایا کرتے تھے، ہم بھی ستو پلایا کرتے تھے، تو ہمارے جو پوائنٹ ہے اور ہماری جو کارگزاری ہے وہ برابر چل رہی تھی۔ لیکن اب بنو ہاشم کے اندر نبی پیدا ہو گئے ہیں، ہم نبی کہاں سے لے کر کے آئیں؟ ہم نبی تو پیدا نہیں کر سکتے، لہذا ہم یہ کریں گے کہ ہم محمد کو نبی نہیں مانیں گے، جب تک کہ میں زندہ رہوں گا محمد کو نبی نہیں مانوں گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو کارگزاری ہے اور ہمارے جو پوائنٹ ہیں وہ دونوں کے دونوں برابر رہیں گے۔ تو یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی معجزے ہیں، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کنکر سلام کر رہے ہیں، کبھی ٹہنیاں سلام کر رہی ہیں، کبھی درخت آپ کی شہادت دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریش مکہ جمع ہوئے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے محمد اس چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد میں اپنی انگلی کو اٹھایا اور انگلی کو اٹھا کر کے اس 14ویں رات کی چاند کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے اوپر، دوسرا حصہ دوسرے پہاڑ کے اوپر جا کر کے گر پڑا اور کچھ دیر کے بعد میں پھر سے وہ دونوں آئے اور آپس میں آ کر کے جڑ گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم نے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا ہے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ پھر جب حج کا موسم آیا تو انہوں نے حاجی جو دور دراز سے قبیلے کے لوگ آ رہے تھے ان سے یہ پوچھنا چاہا کہ فلانی رات کو کیا تم نے آسمان کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے؟ سارے حضرات نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ اس واقعے کے کچھ سال کے بعد میں عرب سے ایک جماعت آئی کیرلا کے ساحل کے اوپر اتری آ کر، وہاں پر جو اس وقت میں بادشاہ تھا وہ بادشاہ چاند اور سورج کی پرستش کیا کرتا تھا۔ جب انہیں دین کی دعوت دی اور ان مسلمانوں نے بتایا جو جماعت آئی ہوئی تھی کہ ہمارے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تو اس راجا نے کہا کہ اگر تمہاری یہ بات سچ ہے تو میں اس کی تحقیق کرتا ہوں۔
چنانچہ اس وقت یہ معمول تھا کہ اگر کوئی بھی نیا واقعہ پیش آیا کرتا تھا تو اس کو لکھ کر کے محافظ خانے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس نے اپنے تمام لوگوں کو لگا دیا، محافظ خانے کے تمام پرچے کو دیکھا گیا اور ان کو پڑھا گیا۔ ایک پرچہ نکل کر کے ایسا آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آج رات 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور اس چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کچھ دیر تک یہ معاملہ ایسے ہی رہا، پھر وہ 2 ٹکڑے آپس میں جڑ گئے آ کر۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ مندر ایسے ہیں کہ جس مندروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مندر اس رات میں تعمیر ہوا جس رات چندرما کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ شق القمر کا کہلاتا ہے اور بالکل صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک سورج کے واپس آنے کا بھی سلسلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آنا شروع ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اے علی، کیا تم نے نماز عصر کی پڑھ لی؟ حضرت علی نے منع کیا تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی کہ اے اللہ، علی آپ کے نبی کی خدمت میں مشغول تھا اور یہ اطاعت میں لگا ہوا تھا، چاند کو سورج کو دوبارہ سے لوٹال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی پھر سے زمین پر پڑی اور پہاڑوں کے اوپر پڑی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز عصر کی ادا کر لی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھلائے ہیں تاکہ امت مانے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کی دعوت لے کر کے آئے ہیں وہ برحق ہے اور سچی ہے۔ تو جو سب سے بڑا معجزہ تھا اس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جو یکے بعد دیگرے میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے اوپر سچائی کے ساتھ میں اور مضبوطی کے ساتھ میں جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔